علی محمد خان صاحب، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی والے بیرونی طاقتوں کو ملا کر کوشش کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ملک سے باہر بھیجا جائے. آج پھر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میرا نام ای سی ایل پر ڈال دیں، میں نہیں جا رہا. بٹ دا ڈیفینس منسٹر سیڈ دیٹ. کس بیس پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ وہ تو خواجہ صاحب بتا سکتے ہیں کہ مطلب ان کا بھی قصور نہیں ہے نا خواجہ آصف صاحب کا. ان کا لیڈر ہمیشہ نکل جاتا ہے باہر، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ سب کا لیڈر نکل جائے گا. خان صاحب نے تو کل یہ کلیئر کیا میرے سامنے. آپ نے پوچھا تھا؟ میں نے ان کو میں نے تو پوچھا تھا، میں نے پوچھا کہ خواجہ صاحب تو یہ فرما رہے ہیں تو خان صاحب مسکرانے لگے. انہوں نے کہا کہ بس ایسے ہی پوچھا تھا. خان صاحب ظاہر ہے اور گزر گئی ان کے ساتھ. تو خان صاحب نے کہا کہ یار دیکھو، میڈیا کو پھر انہوں نے ایڈریس کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو جو لوگ جن کے پیسے باہر ہوتے ہیں نا، جو پیسے سب کچھ انہوں نے باہر بھیجا ہوتا ہے، جن کے اثاثے پیسے سب کچھ مال تیل پانی سب باہر ہوتا ہے، تو وہ لوگ پھر باہر بھاگتے ہیں. میں نے کہا میرا باہر ہے کیا؟ میرا تو گھر بھی نہیں ہے باہر. کہتے ہیں میں ادھر ہی ہوں، اور اگر حکومت کو بہت ڈر ہے تو مجھے ای سی ایل میں ڈالیں تاکہ ان کا یہ ڈر دور ہو. اور ساتھ میں پھر ایک اور بات بھی کہ خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. پاکستان سے بھاگنے والا آدمی نہیں ہے. بھاگنے والے جو جتنے تھے وہ سب کو پتہ ہے، اور بہت سے اب دوبارہ بھاگ گئے. بٹ جس طریقے سے زلفی بخاری اپنے تئیں ملنے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی صاحبزادی سے اور ان کے داماد سے، ہو سکتا ہے اس طرح کی کچھ کوششیں آپ کی ڈائسپورا کر رہی ہو. اب پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے، بہت سپورٹرز ہیں، بیرون ملک بھی ہیں. سو ہاؤ یو کی ناٹ کنفرم اٹ کہ کسی نے کوشش نہ کی ہو؟ دیکھیں، لیڈر جو ہے وہ انسان کے دل کے بڑے قریب ہوتا ہے. جس طرح اگر کسی کا فرض کریں والد ہے اور اس کو کسی نے جیل میں 450 دنوں سے ڈالا ہوا ہے، بے گناہ پڑا ہوا ہے، آپ اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے؟ اب پارٹی کی اپنی پارٹی کی پالیسی وہی ہے جو خان صاحب نے کہا. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں صرف یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان پچھلوں کے مقابلے میں یہ کم از کم نیوٹرل ہوں، باقی ہم اپنی لڑائی یہاں خود لڑیں گے. لیکن اگر ہمارا پاکستانی جو وہاں باہر ہے اس کا دل نہیں دکھتا، وہ کوشش کرتا ہے، وہ آواز بھی اٹھاتا ہے، پھر وہ کسی سے انگیج کرتا ہے، اس کو ہم روک تو نہیں سکتے. اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی انڈیویجول کو روکنا چاہیے. اگر وہ پاکستان کی بہتری کے لیے اپنی کوئی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس کا بطور پاکستانی حق ہے، کیونکہ وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ آدمی پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ اگر پاکستان آگے گیا ہوتا میں بھی ان کو ملک ہی نہ چھوڑ کے جائے. یہ ان لوگوں کی وجہ سے مشورہ دینا ہو، ایک طرف آپ کے پاس یہ آپشن ہو کہ ملک سے باہر بھیجوایا جا سکتا ہے، دوسری آپشن یہ ہے کہ ساری عمر جیل میں رہنا ہے، آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، ساری عمر کیوں جیل میں رہیں گے؟ میں کیوں آدھے گلاس خالی کو دیکھوں؟ میں کیوں یہ نہ سوچوں کہ انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب باہر رہیں گے؟ ملک سے باہر جانا، دیکھیں جو آپ بھی تو خان صاحب کو اتنے عرصے سے کور کر رہی ہیں، جو خان صاحب کو اتنا سا بھی جانتا ہے ان کو پتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ مر جائے گا، ملک سے باہر نہیں جائے گا. وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ای سی ایل میں ڈالو مجھے، کوئی ایسی بات کرتا ہے؟ اوکے، ایک اور بات جو انہوں نے کی، آج ان کا بیان ہے کہ احتجاج میں جو رہنما حصہ نہیں لے گا اس کو آئندہ الیکشن ٹکٹ نہیں ملے گا. ایس سی او کانفرنس پہ جو احتجاج ہوئے تھے اس میں لیڈرشپ تو نظر نہیں آئے. ایون یو ور ناٹ پریزنٹ ایز فار ایز آئی ریممبر، یا اگر تھے تو میری نظر سے نہیں گزرا. تو یہ کیا اس پہ ناراض ہے خان صاحب؟ اس کا تو انہوں نے ذکر نہیں کیا. ایس سی او کا جو تھا وہ تو خیر پارٹی کی وہ 3 دنوں کے لیے احتجاج نہ کرنے کا فیصلہ تھا کہ انٹرنیشنل ایک اس سے پہلے جو احتجاج ہوا تھا، ہاں، اس میں 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ایم این ایز کو آفیشلی بیرسٹر گوہر کی طرف سے اور عمر ایوب صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا، اور وہ انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص اکرم صاحب نے اس کو کلیئرلی بتا دیا تھا کہ جو ایم این اے صاحبان ہیں جن کا ووٹ ہے پلس سینیٹرز، جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. لیکن the fact کہ آج کہا انہوں نے کہ کیوں لیڈرشپ ہونی چاہیے، سو اس کی وجہ سے it seems like کہ ان کو لگا کہ نہیں موجود تھی لیڈرشپ کسی وجہ سے. اب احتجاجوں میں لیڈرشپ رہی ہے سوائے 4 اکتوبر کے، جس میں جو ایم این ایز تھے، سینیٹرز تھے، ان پہ پارٹی کی طرف سے پابندی تھی. باقی سب موجود تھے، ماضی میں بھی موجود رہے ہیں. اور میں ایک اور بھی بات کروں، یہ بڑا آسان ہے باہر بیٹھ کے کہیں بیٹھ کے لیڈرشپ کو اس طرح سے طنز اور پیر کے نشتر چلانا. یہ ان لوگوں کو پتا ہے جو فیس کر رہے ہیں. اگر کسی کو نہیں پتا تو جا کے چیک کرے. جو اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ ایکس ایم این اے کے ساتھ ہوا ہے، جو ان کی بوڑھی ماں کے ساتھ ہوا ہے، جو ان کی بچوں کے ساتھ یہ 1-2 راتیں پہلے ہوا ہے. ابھی ہمارے جو ایم این اے ہیں خواجہ شیراز صاحب، جن کو 2 دن پہلے اٹھایا گیا، ہمارے سعد اللہ بلوچ صاحب جن کی وائف کو بچی کو اٹھایا گیا،
اس پہ بس نہیں کی تو اس دن جا کے ان کے گھر کو دوبارہ توڑا ہے. تو یہ آپ کی لیڈرشپ تحریک انصاف کی کھڑی ہے, سٹینڈ لے رہی ہے ہر طرح کے پریشر کے سامنے. 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کرتے وقت کیا کیا لوگوں نے فیس نہیں کیا, سوائے چند لوگوں کے جو جس بھی وجہ سے چلے گئے. باقی پارٹی الحمدللہ انٹیکٹ ہے, خان صاحب کے ساتھ مضبوط کھڑی ہے. بٹ سما اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اپنی مرضی سے گرفتاریاں دی ہیں لوگوں نے. دیکھیں مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا ہے کہ کس نے مرضی سے گرفتاری دی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو جنرل پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ تو فیس کرتا ہے. گرفتاریاں آپ کی ہوتی ہیں, آپ ریلیز بھی ہو جاتے ہیں. آپ کو سب پہ اعتماد ہے جتنے بھی لوگ تھے اس وقت, کیونکہ آپ کے تو لوگ سنائے کہ کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے بھی تھے ووٹ ڈالنے کے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کسی آدمی کے بارے میں کریڈیبل انفارمیشن نہ ہو, ثبوت کلیئر نہ ہو, تو کسی کی ریپوٹیشن, کسی کی عزت پہ سوال تب تک نہیں اٹھانا چاہیے جب تک میں 100% کلیئر نہ ہوں. وہ 5 بندے جو سامنے آئے جنہوں نے غلط ووٹ ڈالا, جو چلے گئے دوسری طرف, وہ تو کلیئر ہے. باقی یہ بات بالکل چلی کہ وہاں کچھ لوگ موجود تھے. اب کون لوگ موجود تھے میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن جو لوگ اگر موجود تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ان پہ کلیئر نہیں ہوتا, ثبوت نہیں سامنے آتا, تب تک میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کی سٹرگل, کسی کی ریپوٹیشن, کسی کی عزت کو ہم ایٹ سٹیک کریں. ہاں اگر کوئی شخص جان کے رابطہ اس نے کاٹا اور اس نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی اور پارٹی نے اس کو کہا کہ آپ نے وہاں رہنا ہے, وہاں سے نکلا, اس کو اپنی ایکسپلینیشن ضرور دینی چاہیے. لیکن زین قریشی صاحب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ؟ لیکن زین صاحب سے فون پہ میری بات اس کے بعد نہیں ہو سکی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زین قریشی صاحب کی بہت بڑی پولیٹیکل, ان کے والد صاحب کی لیگیسی ہے. اب اس چیز پہ ان کو اپنی وضاحت دینی ہوگی, لیکن بہت مشکل صورتحال ہے کہ جب تک وہ چیز کلیئر نہیں ہوتی, کیونکہ 1.5 سال سے ان کے والد جو ہیں, ہمارے وائس چیئرمین بھی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں, وہ جیل میں ہیں. تو زین صاحب نے اپنی جبکہ پارلیمنٹری لیڈرشپ چھوڑی ہے اور پارٹی کو اپنی پوزیشن ایکسپلین کریں گے. میری دعا ہے کہ جو الزام ان پہ ہے وہ غلط ہو, کیونکہ ان کی بھی پارٹی کے لیے ایک سٹرگل ہے. والد صاحب کو وہی جیل جو ہے اپنا پی ٹی آئی میں لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے علی صاحب, کوئک کویسچن, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد اس حوالے سے نہیں ہو پا رہا کہ وہ آپ کے ساتھ سڑکوں پر آئیں. 2 دن پہلے سے کیسے کی قیادت میں گیا تھا وفد مولانا سے ملنے کے لیے, اور خبریں آئیں کہ یہ آفر انہوں نے کی ہے, لیکن لگتا ہے کہ مولانا آن بورڈ نہیں ہو رہے. مولانا صاحب کی اپنی سیاست ہے, وہ اپنے چیزوں کو, ایشوز کو دیکھیں گے. تو ظاہر ہے وہ ان کی اپنی جماعت ہے, ہماری اپنی جماعت ہے, لیکن ایک اچھی کوارڈینیشن بھی ہے, کچھ چیزوں پہ ہماری کوارڈینیشن بھی ہے. بہرحال وہ اپنی پارٹی کی مفاد کو, اپنی چیزوں کو وہ دیکھیں گے. میں تو اس بات کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور میں اس بات کا ہمیشہ اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ اپنی سٹرگل اپنے دم پہ کرتے ہیں. نہ کسی ٹرمپ نے آپ کو رہا کرنا ہے, نہ کسی اور نے آپ کو رہائی دلانی ہے. جو محنت, جو کوشش کرنی ہے وہ تحریک انصاف نے خود سے کرنی ہے, لیکن ایسی سٹرگل میں, پولیٹیکل موومنٹ میں آپ اپنی یہ اچھی بات آپ نے کی ہے. یہ نہ ہو کہ رہائی دلا دیں ڈونلڈ ٹرمپ اور پھر میں آپ کی سپیچ چلاؤں جو آپ نے پارلیمنٹ میں کی تھی. بڑی زبردست سپیچ تھی وہ, ون آف دا بیسٹ سپیچز ان پارلیمنٹ. میں آج بھی اس سپیچ کے ساتھ کھڑا ہوں. پھر میں چلاؤں گی, یاد رکھیے گا. کسی بھی طاقت کی انٹرفیئرنس کے حق میں نہیں ہوں. اوکے, پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہونے چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہاں اگر کسی بیرونی طاقت نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کی اخلاقی اور سفارتی ذمہ داری ہے کہ اس غلطی کو ٹھیک کرے. اگر ڈونلڈ لو نے خط لکھا تھا, اس نے اس سارا کیا تھا, امریکی ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے کہ اس کی انویسٹیگیٹ کریں, اس غلطی کی تصحیح کریں.